ایک طرف ہیروں اور موتیوں سے جڑا ہوا سونے کا تاج، خالص ریشم کا لباس اور تکبر میں ڈوبا ہوا دنیا کی ایک سپر پاور کا سب سے خطرناک جرنیل، اور دوسری طرف کھجور کی چٹائی، مٹی کا بستر، بدن پر پیون لگی قمیص اور بغیر کسی باڈی گارڈ کے سویا ہوا ایک ایسا حکمران جس کے نام سے روم اور ایران کے بادشاہوں کی نیندیں اڑ جاتی تھیں۔ یہ کہانی صرف ایک جنگ کی نہیں ہے، یہ کہانی ہے ایک ایسے نفسیاتی کھیل کی جس میں موت کے منہ میں کھڑے ایک شاطر اور مکار جرنیل نے وقت کے سب سے بڑے خلیفہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کی۔ وہ سمجھتا تھا کہ وہ اپنی چالاکی سے موت کو مات دے دے گا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ جس کے سامنے وہ کھڑا ہے اس کی فراست کے سامنے شیطان بھی راستہ بدل لیتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ہیبت، ان کا جلال اور ان کا وہ عدل جس نے تلواروں سے نہیں بلکہ اپنے کردار سے دشمنوں کو کلمہ پڑھنے پر مجبور کر دیا۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد سجاد، اور آج ہم تاریخ اسلام کے اس لرزہ خیز باب کے ہر اس پہلو سے پردہ اٹھائیں گے جو آپ کی رگوں میں خون کی گردش کو تیز کر دے گا۔ یہ سن 17 ہجری کا دور تھا۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مدینہ کے کچے مکانوں سے بیٹھ کر آدھی دنیا پر حکومت کر رہے تھے۔ اسلامی سلطنت کی سرحدیں تیزی سے پھیل رہی تھیں، لیکن ایران کے علاقے خوزستان میں ایک شخص مسلمانوں کے راستے کی سب سے بڑی دیوار بن چکا تھا۔ یہ ایران کا مایہ ناز جرنیل اور بادشاہ ہرمزان تھا۔ ہرمزان کوئی عام جنگجو نہیں تھا، وہ ایران سلطنت کے ٹاپ کمانڈرز میں سے تھا اور خاندانی طور پر شاہی خون رکھتا تھا۔ اس کی تلوار نے بے شمار مسلمانوں کا خون پیا تھا۔ وہ ایک انتہائی مکار اور شاطر انسان تھا۔ اس نے ایک بار نہیں کئی بار مسلمانوں سے امن کے جھوٹے معاہدے کیے اور پھر غداری کر کے پیٹھ پیچھے وار کیے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا تو آپ نے اس فتنے کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کا حکم دیا۔ مسلمانوں کے عظیم لشکر نے، جس کی قیادت حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کر رہے تھے، ہرمزان کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ جان بچانے کے لیے ہرمزان بھاگ کر اپنے سب سے مضبوط قلعے تستر میں چھپ گیا۔ تستر کا قلعہ انجینئرنگ کا ایک ایسا شاہکار تھا جسے فتح کرنا اس دور میں ناممکن سمجھا جاتا تھا۔ اسے ایک اونچی پہاڑی پر بنایا گیا تھا اور اس کے چاروں طرف ایک گہری اور تیز رفتار نہر کا پانی بہتا تھا۔ دیواریں اتنی اونچی تھیں کہ منجنیق کے پتھر بھی وہاں تک مشکل سے پہنچتے تھے۔ مسلمانوں نے اس قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، بلکہ مہینوں گزر گئے۔ سردی، بھوک اور تھکاوٹ مسلمانوں کا امتحان لے رہی تھی، لیکن قلعہ ٹوٹنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ ہرمزان قلعے کی دیواروں پر کھڑا ہو کر کہے لگاتا۔ وہ اور اس کے ماہر تیر انداز مسلمانوں کو نشانہ بناتے، اور اسی محاصرے کے دوران ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے اسلامی لشکر کے ہر مجاہد کی آنکھوں میں خون اتار دیا۔ مسلمانوں کے لشکر میں ایک ایسے صحابی موجود تھے جن کی بہادری کی قسمیں کھائی جاتی تھیں، حضرت برا بن مالک رضی اللہ عنہ۔ یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے سگے بھائی تھے۔ یہ وہ صحابی تھے جن کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حکم دے رکھا تھا کہ برا کو کبھی کسی لشکر کا کمانڈر نہ بنانا، کیونکہ یہ موت سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ پورے لشکر کو موت کے منہ میں لے جائیں گے۔ ہرمزان کے تیر اندازوں نے ایک دن چھپ کر وار کیا اور حضرت برا بن مالک رضی اللہ عنہ سمیت کئی جلیل القدر صحابہ کو شہید کر دیا۔ ان میں مجزہ بن سور رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ جب برا بن مالک کی خون میں لت پت لاش مسلمانوں کے کیمپ میں لائی گئی تو لشکر میں ماتم نہیں بلکہ ایک ایسی خاموشی چھا گئی جو کسی بہت بڑے طوفان کا پیش خیمہ تھی۔ اب بات صرف ایک شہر کو فتح کرنے کی نہیں تھی، اب مسلمانوں کا خون کھول رہا تھا۔ برا بن مالک کی شہادت نے ہر مجاہد کے دل میں آگ لگا دی تھی۔ وہ ہر قیمت پر قلعے کے اندر گھس کر ہرمزان کے ٹکڑے کرنا چاہتے تھے، لیکن سوال وہی تھا، قلعے کے اندر جائیں کیسے؟ جب محاصرہ اپنی طوالت کی حدوں کو چھونے لگا تو اللہ کی مدد ایک عجیب صورت میں آئی۔ قلعے کے اندر سے ایک شخص جو مسلمانوں کے اخلاق سے متاثر تھا یا قلعے کے حالات سے تنگ تھا، رات کے اندھیرے میں چھپ کر باہر آیا۔ اس نے مسلمانوں کے کمانڈر ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے خیمے میں آ کر ایک ایسا راز بتایا جس نے جنگ کا نقشہ بدل دیا۔ اس نے کہا، مسلمانوں، تم باہر سے یہ دیواریں کبھی نہیں گرا سکتے، لیکن ایک خفیہ راستہ ہے۔ شہر کا گندا پانی اور نہر کا پانی ایک انتہائی تنگ سرنگ کے ذریعے قلعے کے اندر جاتا ہے۔ اگر تمہارے کچھ جانثار اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر اس سرنگ میں غوطہ لگائیں تو وہ اندر جا کر مین گیٹ کھول سکتے ہیں۔ یہ کوئی عام حکمت عملی نہیں تھی، یہ ایک مکمل سوسائڈ مشن تھا۔ پانی سے بھری ہوئی تاریک سرنگ جس میں سانس لینا محال تھا، اور اگر اندر پکڑے گئے تو پیچھے بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ لیکن کیا صحابہ موت سے ڈرتے تھے؟ برا بن مالک کی شہادت کا بدلہ ان کی رگوں میں دوڑ رہا تھا۔ رات کا پچھلا پہر تھا۔ کچھ انتہائی بہادر اور جانثار مجاہدین نے اس خوفناک سرنگ میں غوطہ لگایا۔ وہ پانی اور کیچڑ میں سے تیرتے ہوئے دیواروں کے نیچے سے قلعے کے اندر پہنچ گئے۔ ایرانی محافظ جو اپنی دیواروں کے زم میں سو رہے تھے، انہیں اندازہ بھی نہیں تھا
کہ موت زمین کے نیچے سے ان کے سروں پر پہنچ چکی ہے۔ صحابہ نے بجلی کی تیزی سے محافظوں کی گردنیں اڑائیں اور قلعے کا وہ بھاری اور دیو ہیکل دروازہ اندر سے کھول دیا۔ باہر مسلمان لشکر بے تابی سے انتظار کر رہا تھا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا، فضا اللہ اکبر کے نعروں سے گونج اٹھی۔ نعروں کی اس ہیبت ناک گونج سے تستر کا قلعہ لرز اٹھا۔ ہرمزان جو کچھ دیر پہلے تک تخت پر بیٹھ کر کہکہے لگا رہا تھا، گھبرا کر اٹھا۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا کہ یہ عرب بدو قلعے کے اندر کیسے آ گئے۔ وہ جان بچا کر قلعے کے سب سے اونچے اور مضبوط ٹاور میں جا چھپا۔ مسلمانوں نے اس ٹاور کو گھیر لیا۔ اب ہرمزان کے پاس بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں تھا، صرف موت تھی۔ لیکن وہ ایک شاطر اور گھاک کھلاڑی تھا۔ اس نے ٹاور کے اوپر سے پکار کر کہا، اے عربو سنو، میرے ترکش میں ابھی 100 تیر باقی ہیں، اور تم جانتے ہو میرا نشانہ کبھی خطا نہیں جاتا۔ جب تک میرے تیر ختم ہوں گے میں تمہارے 100 آدمی مار دوں گا، لیکن اگر تم میری ایک شرط مانو تو میں ہتھیار ڈالنے کو تیار ہوں۔ مسلمانوں نے پوچھا، کیا شرط ہے تیری؟ ہرمزان نے کہا، میں تمہارے سامنے ہتھیار نہیں ڈالوں گا، تم مجھے زندہ مدینہ لے کر جاؤ گے، اور میرا فیصلہ تمہارا سب سے بڑا حکمران عمر کرے گا۔ جو فیصلہ وہ کرے گا مجھے منظور ہوگا۔ صحابہ تو ہرمزان کی بوٹیاں نوچنا چاہتے تھے، لیکن اسلامی قانون اور جنگی اخلاقیات کے تحت اسے امان دے دی گئی۔ اس کے ہاتھ پاؤں بھاری زنجیروں میں جکڑے گئے اور اسے ایک طویل سفر کے لیے مدینہ روانہ کیا گیا۔ راستے بھر ہرمزان کا شاطر دماغ چلتا رہا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اس نے اتنے مسلمانوں کو مارا ہے، عمر اسے کبھی زندہ نہیں چھوڑے گا۔ اسے کوئی ایسی چال چلنی ہوگی جو اسے موت سے بچا سکے۔ ساتھ ہی وہ یہ بھی سوچ رہا تھا کہ جس شخص کی فوجیں روم اور ایران کو پیرو تلے روند رہی ہیں، اس کا پایا تخت کیسا ہوگا، اس کا قلعہ کتنا اونچا ہوگا، اس کے دربار میں کتنی ہیبت ہوگی۔ جب یہ قافلہ مدینہ کے قریب پہنچا تو صحابہ نے ہرمزان کو اس کا شاہی لباس پہنایا۔ کیوں؟ تاکہ امیر المومنین دیکھیں کہ ہم کتنا بڑا شکار پکڑ کر لائے ہیں، اور تاکہ دنیا کو دکھایا جا سکے کہ اسلام کے سامنے ایران کے بادشاہوں کا تکبر کیسے خاتمے مل جاتا ہے۔ ہرمزان کے جسم پر خالص ریشم کا لباس تھا جس پر سونے کی تاروں سے کڑائی تھی۔ اس کے سر پر ایران کا وہ شاہی تاج پہنایا گیا جس میں دنیا کے نایاب ترین یاقوت اور ہیرے جڑے ہوئے تھے۔ قافلہ مدینہ میں داخل ہوا۔ ہرمزان چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ یہ کیا؟ کچے مکان، کھجور کے پتوں کی چھتیں اور مٹی کا ایک سادہ سا شہر۔ اس نے حیرانی سے پوچھا، عمر کا محل کدھر ہے؟ صحابہ نے مسکرا کر کہا، ہمارے خلیفہ کا کوئی محل نہیں۔ ہرمزان کی حیرت بڑھ گئی، تو پھر اس کے محافظ کہاں ہیں؟ اس کا تخت کہاں ہے؟ جواب ملا، اس کا تخت اس کا عدل ہے اور اس کے محافظ اس کے اعمال ہیں۔ وہ سیدھے مسجد نبوی پہنچے۔ دربار لگا ہوا نہیں تھا۔ پوچھا گیا تو کسی نے بتایا، امیر المومنین تو مسجد کے پچھلے صحن میں آرام کر رہے ہیں۔ یہ قافلہ مسجد کے پچھلے حصے میں گیا اور ہرمزان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس نے کیا دیکھا؟ آدھی دنیا کا حکمران، وقت کی سب سے بڑی سپر پاور کا مالک، تپتی ہوئی ریت پر لیٹا ہوا تھا۔ اس کے جسم پر ایک پرانی قمیص تھی جس میں کئی پیوند لگے ہوئے تھے۔ اس نے اپنے سر کے نیچے کوئی مخملی تکیہ نہیں بلکہ اپنا درہ کوڑا رکھا ہوا تھا اور بے فکر ہو کر گہری نیند سو رہا تھا۔ کوئی ایک گارڈ، کوئی ایک نیزہ بردار سپاہی اس کے پاس کھڑا نہیں تھا۔ ہرمزان جس کا اپنا لباس کروڑوں کا تھا، وہ اس مٹی پر سوئے ہوئے انسان کو دیکھ کر اندر تک لرز گیا۔ اس کا سارا تکبر اس سادگی کے سامنے پاش پاش ہو گیا۔ اس کے منہ سے بے ساختہ وہ تاریخی جملہ نکلا جسے آج بھی دنیا کے بڑے بڑے مفکرین دہراتے ہیں، عدلتا فامنتا فنمتا یا عمر۔ اے عمر، تم نے انصاف قائم کیا، تم ہر خوف سے محفوظ ہو گئے، اور تم اس لیے اتنی میٹھی نیند سو رہے ہو۔ اس نے کہا، بادشاہ تو ہم نے بھی دیکھے ہیں، لیکن وہ اونچے محلوں میں ہزاروں محافظوں کے پہرے میں بھی ڈر ڈر کر سوتے ہیں کیونکہ وہ ظلم کرتے ہیں۔ پھر دربار لگا۔ حضرت عمر نے پوچھا، یہ کون ہے؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے، جن کے سگے بھائی کو اس شخص نے شہید کیا تھا، آگے بڑھ کر عرض کیا، یا امیر المومنین، یہ خوزستان کا بادشاہ اور برا بن مالک کا قاتل ہرمزان ہے۔ یہ نام سننا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں جلال آ گیا۔ انہوں نے ہرمزان کے شاہی لباس اور چمکتے تاج کی طرف اشارہ کر کے بلند آواز میں فرمایا، میں اس شخص کے تکبر اور اس جیسے ظالموں پر اللہ کے نام کی پناہ مانگتا ہوں۔ حمد ہے اس اللہ کی جس نے اس تکبر کے پہاڑ کو میرے اور مسلمانوں کے قدموں میں لا کر گرا دیا۔ حضرت عمر نے ہرمزان کی طرف سخت نظروں سے دیکھا۔ ان کی نگاہوں کی ہیبت سے ہرمزان کے پسینے چھوٹ گئے۔ آپ نے فرمایا، اے ہرمزان، تو نے بار بار مسلمانوں سے غداری کی، معاہدے توڑے اور ہمارے بے گناہ صحابہ کا خون بہایا۔ بتا، اس غداری کا کیا انجام تو دیکھ رہا ہے؟ ہرمزان جانتا تھا کہ عمر کے سامنے اس کی کوئی چال سیدھی طرح نہیں چلے گی۔ اس نے ایک نفسیاتی وار کیا۔ اس نے کہا، اے عمر، جاہلیت کے دور میں جب اللہ ہمارے اور تمہارے درمیان نہیں تھا تو ہم تم پر غالب تھے، لیکن اب جب اللہ تمہارے ساتھ ہو گیا ہے تو تم ہم پر غالب آ گئے ہو۔
حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس لفاظی میں آنے والے نہیں تھے۔ آپ نے فرمایا، یہ تیری لفاظی تجھے بچا نہیں سکتی، تو نے ہمارے بھائیوں کو مارا ہے، تو جنگی مجرم ہے، تیری سزا موت ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے جلاد کو اشارہ کیا، تلوار نکالو اور اس کی گردن اڑا دو۔ جلاد نے تلوار میان سے نکالی، ننگی تلوار حرمزان کے سر پر آ گئی۔ موت اس کی آنکھوں کے بالکل سامنے ناچنے لگی۔ اس لمحے حرمزان نے اپنی آخری اور سب سے خطرناک چال چلی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے کہا، یا امیر المومنین، مجھے پیاس لگی ہے، مجھے مارنے سے پہلے پانی کا ایک گھونٹ پلا دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو سراپا عدل تھے اور جنگی قیدیوں کے حقوق جانتے تھے، انہوں نے فرمایا، اسے پانی دیا جائے، ہم پیاسے کو قتل نہیں کرتے۔ ایک شخص لکڑی کے ایک کھردرے پیالے میں پانی لے کر آیا اور حرمزان کے ہاتھ میں دیا۔ حرمزان کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے پیالہ پکڑا اور پانی کو غور سے دیکھنے لگا، لیکن پیا نہیں۔ حضرت عمر نے پوچھا، کیا ہوا، پیتا کیوں نہیں؟ حرمزان نے نہایت معصومیت کا ناٹک کرتے ہوئے کہا، اے عمر، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ جب میں پانی پینے کے لیے پیالہ منہ سے لگاؤں گا تو کہیں حالت غفلت میں آپ کا جلاد میرا سر نہ کاٹ دے۔ میں موت کے خوف سے پانی نہیں پی پا رہا۔ حضرت عمر نے بھرے دربار میں پورے جلال کے ساتھ فرمایا، لا باس علیک حتی تشربا، تو بے فکر ہو جا، جب تک تو یہ پانی پی نہیں لیتا تجھے کوئی قتل نہیں کرے گا، یہ میرا تجھ سے وعدہ ہے۔ جیسے ہی حرمزان نے عمر رضی اللہ عنہ کے منہ سے وعدہ اور امان کے الفاظ سنے، اس میں پانی پینے کے بجائے اپنے ہاتھ کو زمین کی طرف کیا اور وہ پیالہ زمین پر الٹا کر دیا۔ سارا پانی مدینہ کی ریت میں جذب ہو گیا۔ حضرت عمر حیران رہ گئے، تو نے یہ کیا کیا؟ حرمزان نے مسکرا کر بے خوفی سے عمر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، یا امیر المومنین، آپ نے وعدہ کیا تھا کہ جب تک میں یہ پانی پی نہیں لوں گا آپ مجھے قتل نہیں کریں گے۔ میں نے پانی زمین پر گرا دیا ہے، میں اسے اب کبھی نہیں پیوں گا، اور آپ کا وعدہ سچا ہے، لہٰذا اب آپ مجھے قتل نہیں کر سکتے۔ دربار میں ایک دم سناٹا چھا گیا۔ سب کے ہوش اڑ گئے کہ اس ایرانی جرنیل نے الفاظ کے ہیر پھیر سے مسلمانوں کے خلیفہ کو اپنے جال میں پھنسا لیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جلال آسمان کو چھونے لگا، ان کی رگیں ابھر آئیں۔ انہوں نے گرج کر کہا، تو جھوٹ بولتا ہے اے دشمن خدا، تو نے مجھ سے دھوکہ کیا ہے، تو نے الفاظ سے کھیلا ہے۔ جلاد، اس کی گردن اڑا دو۔ تلوار دوبارہ بلند ہوئی۔ حرمزان کا سانس حلق میں اٹک گیا، اسے لگا اس کی چال الٹی پڑ گئی ہے، لیکن عین اس وقت دربار میں کھڑے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ اور حضرت احنف بن قیس رضی اللہ عنہ آگے بڑھے۔ یہ وہی انس تھے جن کے سگے بھائی کو حرمزان نے شہید کیا تھا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر حضرت عمر کا ہاتھ پکڑا اور کہا، رکیے یا امیر المومنین، اس نے سچ کہا ہے، آپ نے اسے امان دے دی تھی، آپ نے فرمایا تھا کہ جب تک تو پی نہیں لے گا ہم تجھے نہیں ماریں گے۔ اب پانی گر چکا ہے، اگر آپ نے اب اسے مار دیا تو تاریخ کہے گی کہ مسلمانوں نے وعدہ خلافی کی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ کبھی وعدہ نہیں توڑتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو غصے کے پہاڑ تھے ایک دم رک گئے۔ ان کے اندر ایک طوفان برپا تھا۔ کیا ایک مجرم جس نے صحابہ کا خون پیا ہو اسے صرف الفاظ کی ایک چال کی وجہ سے معاف کر دوں؟ لیکن ان کا نفس اللہ اور اس کے رسول کے قانون کے سامنے سرنگو تھا۔ انہوں نے جلاد کو تلوار نیچے کرنے کا اشارہ کیا۔ انہوں نے ایک گہری سانس لی، اپنے غصے کو پیا اور حرمزان کی طرف دیکھ کر فرمایا، تو نے مجھے دھوکہ دیا ہے حرمزان، لیکن خدا کی قسم اسلام کا قانون تیری جان سے زیادہ معتبر ہے، میں اسلام کے وعدے کو نہیں توڑ سکتا، جاؤ، تمہیں معاف کیا، تمہاری جان بچ گئی۔ حرمزان یہ منظر دیکھ کر پتھر کا بت بن گیا، اس کا دماغ سن ہو گیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ یہ کیسے لوگ ہیں، میں نے ان کے بھائیوں کو مارا لیکن یہ لوگ میرے دشمن ہو کر بھی میری جان بچانے کے لیے اپنے ہی خلیفہ کے سامنے کھڑے ہیں، اور یہ کتنا طاقتور خلیفہ ہے جو آدھی دنیا پر حکومت کرتا ہے، جسے روکنے والا کوئی نہیں، جو مجھے ایک سیکنڈ میں مروا سکتا ہے، لیکن وہ اپنے غصے اور انتقام کو صرف اپنے مذہب کے ایک وعدے کی وجہ سے قربان کر رہا ہے۔ یہ وہ عدل تھا، یہ وہ کردار تھا جس نے حرمزان کے اندر موجود تاریکی اور تکبر کو جلا کر راکھ کر دیا۔ وہ جو اپنی جان بچانے کے لیے شاطرانہ چالیں چل رہا تھا، اسی لمحے روتا ہوا حضرت عمر کے قدموں میں گر پڑا۔ اس نے چیخ کر کہا، اے عمر، خدا کی قسم میں صرف موت کے ڈر سے یہ چال چل رہا تھا، لیکن میں نے آج اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ جس دین کے ماننے والے اپنے بدترین دشمن کے ساتھ بھی اور اپنے سگے بھائیوں کے قاتل کے ساتھ بھی ایسا انصاف کرتے ہیں، وہ دین کوئی انسانی دین نہیں ہو سکتا، وہ سچا دین ہے۔ پھر اس نے مدینہ کی مسجد میں بلند آواز سے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن رسول اللہ۔ حرمزان ایران کا سب سے متکبر اور سب سے بڑا جرنیل مسلمان ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے فوراً اس کا شاہی لباس اور تاج اتروایا، اسے اسلام کا سادہ اور پاکیزہ لباس پہنایا اور مدینہ میں اسے اپنا مشیر بنا لیا اور اس کے لیے ایک باعزت وظیفہ مقرر کر دیا۔ دوستو، یہ تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شان۔ ان کی ہیبت اس وجہ سے نہیں تھی کہ ان کے پاس بہت بڑی فوج تھی، بلکہ ان کی ہیبت ان کے عدل اور سادگی میں چھپی تھی۔ آج کی دنیا میں ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر
मामूली फ़ायदे के लिए झूठ बोलते हैं और वादा तोड़ देते हैं। लेकिन सहाबा ने अपने सगे भाइयों के कातिल को माफ़ कर दिया, मगर इस्लाम के नाम पर किया गया वादा नहीं तोड़ा। तलवार से सिर्फ ज़मीनें और किले जीते जाते हैं, लेकिन अखलाक, सच्चाई और इंसाफ से इंसानों के दिल जीते जाते हैं, जैसे उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने रमज़ान का दिल जीता। आज हमारी सोसाइटी को, हमारे मुल्क को किसी नए हथियार या नई टेक्नोलॉजी की नहीं, बल्कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु जैसे इंसाफ और सहाबा जैसे किरदार की ज़रूरत है। अगर तारीख़ इस्लाम के इस सबसे बड़े नफ्सियाती खेल और अदले फ़ारूकी के इस वाक़े ने आपके दिल पर असर किया है तो कमेंट में अल्लाह अकबर और या फ़ारूक ज़रूर लिखें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हमारी तारीख़ ज़िंदा रहे। अल्लाह हमें भी सच बोलने और वादा निभाने की तौफ़ीक दे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।